مہینے پہلے جو ہے ایک مالی گاؤں کے پمپ کا مسئلہ پیش آیا، نوجوانوں کو 19 سال تک قید میں رکھا گیا۔ حضرت کی محنت سے کئی جانی مالی بلکہ دن رات حضرت نے محنتیں کی، 19 سال کے بعد تقریباً 20 کے قریب نوجوانوں کو رہا کرایا گیا۔ تنقید کرنے والے ہر زمانے میں آئے اور ہر شخص پر تنقید ہوئی، اور شخص سے اٹھ کر باری تعالیٰ کی ذات پر بھی تنقید ہوئی، لیکن تنقید کو رکھ کر ان ذات کو چھوڑنا نہیں ہے، صحیح غلطی تمیز کرنا ہے۔ اللہ نے عقل و فہم ہمیں عطا فرمایا۔ تو کئی لوگ تنقید کرنے، حالانکہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ مال غنیمت تقسیم فرما رہے تھے۔ ایک آدمی نے تنقید کر کے یوں کہا، اللہ نے بات فرمایا کہ محمد تمہیں مال غنیمت تقسیم کرنے نہیں آتا، انصاف کرنے نہیں آتا۔ حالانکہ بعد خدا بزرگ تو ایک قصہ مختصر، یہ صرف ذات اور درجے کے اعتبار سے نہیں، ہر صفت و کمال کے اندر اگر اللہ کے بعد کوئی ذات ہے تو آقا ہی ہے۔ انصاف میں بھی آپ کی مثال کوئی اور نہیں ہے۔ آپ کی ذات پر بھی تنقید کرنے والے نے کہا کہ مجھے انصاف کرنا نہیں آتا، تو ضرور کہنا پڑا کہ اگر میں انصاف نہیں کر سکتا تو کون کر سکتا ہے؟ میرے بھائیوں، یہ تنقید آتے رہیں گے، سوالات آتے رہیں گے، لیکن کام کرنا اصل ہے۔ تنقید کرنے والے حضرات پیدا ہوں، کام ہماری جو جماعت ہے وہ کام کرنے والی جماعت ہے۔ جس طرح بھی کہا گیا کہ کہیں پر حالات آ جاتے ہیں تو لوگ چلے جاتے ہیں اور ہنگامی طور پر کچھ کیا اور ہنگامہ کیا اور فوٹو لیے، تصویر لی اور سب جگہ وائرل کیا کہ ہم لوگوں نے اس طرح کیا، ہم لوگوں نے اس طرح کیا، لیکن جمعیت علماء ہنگامی امداد کرنے والی جماعت نہیں ہے، ہنگامی کے ساتھ دیر پا اور دائمی خدمت کرنے والی جماعت ہے۔ کس انداز سے کریں، ان لوگوں کو کس چیز کی ضرورت ہے؟ ہر ایک کی خدمت اپنی جگہ ہے، اللہ ہر ایک کو قبول فرمائے، مزید سعادت عطا فرمائے، لیکن جمعیت علماء یہ دیکھتی ہے کہ ہماری خدمت کا نتیجہ صرف فوری مل کر ختم ہونے والا نہیں بلکہ دیر پا اس قوم کے لیے ہے۔ اسی لیے چاہے وہ گھروں کا انتظام کرنا ہو، کاروبار کا انتظام کرنا ہو، اس اعتبار سے بھی اور اسی طرح ملزمان کی رہائی کرانے کے اعتبار سے بھی ہمیشہ کوشاں رہی ہے، اور تنقید و تانے والوں کے تنقید و تانوں سے پرے ہو کر، وہ تو ہوتے رہیں گے، پرے ہو کر مسلسل جد و جہد اور مسلسل پہل کا نام جو ہے وہ جمعیت علماء ہے۔ اور اسی فکر کو لے کر ہمارے ضلع کے اراکین بھی جو نا تجربہ کار تھے، نئے نوجوان اور کوئی 10 سال 20 سال کا تجربہ بھی نہیں، جنہوں نے کبھی اپنے مدرسے کی رسید بھی لے کر باہر نہیں نکلے، ایسوں نے بھی یہ بلا جھجک اس قوم کے لیے مساجد کا اور عوامی اہل خیر حضرات جو ہے ان کا رخ کیا اور متوجہ کیا، اور اپنے گھروں سے زیادہ ان کی فکر کی، جن کی برکت سے اللہ نے ایک رقم جمع کی، اور وہ اسی رقم کو جو ہے پہنچانے کے لیے ہم نے آج آپ کو بھی جمع کیا ہے، تاکہ آپ کے اذہان و قلوب میں بھی کوئی وسوسہ ہو، کوئی سوال ہو، وہ بھی سامنے پیش کریں، اس لیے آپ کا بھی حق بنتا ہے۔ سوالات کرنے والے کئی لوگ ہیں، اور ایک سوال یہ بھی آتا تھا کہ بھی یہ اختلاف کی ضرورت کہیں کو ہے؟ خیر یہ اندرونی اختلاف ہے، یہ میں تو نہیں بتاتا یا، لیکن ہمارے شہر میں الحمدللہ ایک اور جمعیت بھی کام کر رہی ہے، اللہ اسے بھی مقبول فرمائے، حالانکہ خلوص استقامت عطا فرمائے، ان کے لیے حالات بہتر ہو۔ ایک ہماری جمعیت بھی ہے۔ دیکھیے اختلاف ایک ہوتا ہے رحمت اور ایک ہوتا ہے ذلت۔ ایک اختلاف سے فائدہ ہوتا ہے اور ایک اختلاف سے نقصان۔ ابھی دارالمعلومات کا اختلاف ہوا، 2 ہوئے، نقصان کے بجائے کیا ہوا؟ فائدہ ہوا۔ دارالعلوم میں 500 طلبہ کا داخلہ ہوتا دورے میں، اب 2 ہوئے تو وہاں 1,500 کے قریب طلبہ داخلہ لے رہے ہیں، فائدہ ہوا۔ اور امت مسلمہ میں خلوص کے ساتھ بھی اختلاف ہوگا، اور اس اختلاف کا باعث جو ہے رحمت ہے۔ ہاں، اختلاف جو زحمت بننے والا ہے، جن میں خلوص نہیں،
یا جن میں اللہ کا ڈر نہیں، وہ اگر حرکت میں آئے یا اپوزٹ مخالف بنے تو وہ اختلاف جو ہے رحمتی زیادہ کرنے والا ہے۔ جیسے ایک صاحب نے یہ بھی سوال کیا تھا کہ ایک جمعیت پہلے سے کام کر رہی ہے تو آپ لوگ اور ایک جمعیت کہیں بلا رہی، تو ان کی ایک آسان جواب تو یہ تھا کہ بھائی ہر ایک کا اپنا نظریہ ہے اور ان کے عمل کا، خدمتوں کا ایک دائرہ ہے جس میں وہ محنت کرتے ہیں اور اس کا نتیجہ برآمد نکلتا ہے، اور شہر میں ہر دو کی بھی ضرورت ہے۔ اس وقت سامنے بینر لگا ہوا تھا جمعیت علماء کی، ہمیں جو دوسری تنظیم ہے ان کا اسرائیلی پروڈکٹس کا بائیکاٹ کرو، اسرائیلی پروڈکٹس کا بائیکاٹ کرو۔ اس وقت میرے سامنے وہ تھا تو میں نے جو جن صاحب نے اعتراض کیا ان کو آسانی سے بات سمجھائی، دیکھو ایک جمعیت والوں نے یہ کام کیا ہے، ایک بینر تیار کیا اور جگہ جگہ مساجد میں لگایا کہ اسرائیلی پروڈکٹس کا بائیکاٹ کرو۔ اب ہماری تنظیم آنے کے بعد ہم یہ نہیں کہتے بھی ہماری تنظیم سے الگ بینر بنے گا، ہم کہیں گے تو بائیکاٹ کرو، بلکہ ہماری مسجد میں بھی اسی جگہ سے بینر لگے گا، کیوں وہ بنا بنایا اس میدان ان کا کام چل رہا ہے۔ اور یہ ہمارے بڑوں کی جانب سے خصوصاً حضرت جواد حضرت مولانا مفتی سے اللہ صاحب برکات جو میرے استاد بھی ہیں، حضرت سے جب میں نے شروع میں مشورہ کیا اس تعلق سے تو حضرت نے یہی کہا کہ شہر میں ضرورت بہت ہے، قوم بہت پیاسی ہے، ہاں میدان بھی کئی سارے ہیں، ایک میدان میں اگر کوئی ماہر کام کر رہا ہے تو دوسرا میدان ہمارے لیے خالی ہے، اس میدان میں انتخاب کریں، اس میں کام کریں۔ تو الحمدللہ اسی اتحاد اتفاق کو باقی رکھتے ہوئے ہم اس میدان میں کام کر رہے ہیں۔ اختلاف نہ ہمارا مسئلہ ہے نہ ہمارا ارادہ ہے۔ اب میں اس کے بعد بات کو طول دیے بغیر شہر کے جو ہمارے دیگر علماء بھی آئے ہوئے ہیں ان سے بھی گزارش کروں گا کہ وہ بھی آ کر تاثر یا کوئی تبصرہ کرنا چاہیں تو وہ بھی آئے، خصوصاً مولانا ضیاء اللہ صاحب۔ میں آپ تمام کا شکر گزار بھی ہوں۔ اس کے ساتھ میں جمعیت کا ضلعی باڈی کا ہمارا جو ہے رپورٹ پیش کرنے کے لیے ہماری جمعیت علماء ضلع شمال کے جنرل سیکریٹری مولانا حیدر علی بابلی صاحب سے گزارش کرتا ہوں آئیں اور مختصر رپورٹ پیش کروں۔